وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدا. وقال الله تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم أن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمین یا رب العالمین. تمام قسم کی حمد و تعریف، شکر و صفات، بزرگی، برتری، کبریائی، بڑائی، بادشاہی اللہ جل شانہ کی ذات کے واسطے خاص. درود و سلام، درود و عظمت امام الانبیاء، امام المتقین، امام المرسلین، امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ. حمد و ثنا، درود و سلام کے بعد اللہ تعالیٰ کو بے انتہا فضل و کرم کہ جس اللہ تبارک و تعالی نے پھر ہم اس عظیم جگہ پر جمع ہونے کی توفیق عنایت فرمائی. کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کی دست قدرت کے اندر دنیا کو نظام چلے، اللہ تبارک و تعالی کا حکم کے مطابق دنیا کو انتظام چلے. اور اللہ تبارک و تعالی پوری دنیا کو خالق، مالک اور رازق ہے. اللہ تبارک و تعالی نے بہت ساری مخلوقات پیدا فرمائی اور تمام مخلوقات اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کری. لیکن ایک مخلوق نے اللہ تبارک و تعالی نے مخاطب کر گئے، کیونکہ یہ مخلوقات میں اپنی عبادت کے واسطے پیدا کی. اللہ تبارک و تعالی فرمایا ہے: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں جن اور انسان
پیدا کیا اپنی عبادت کے واسطے، لہذا جس طرح اللہ تبارک و تعالی اپنی ذات کے اندر وحدہ لا شریک ہے، اپنا نائیں کے اندر لا شریک ہے، اپنی صفاتوں کے اندر لا شریک ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی اپنی عبادت کے اندر بھی لا شریک ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر انسان کسی اور چیز نہ شریک نہیں ٹھہرا سکتا ہوں۔ اگر کوئی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے نال کسی اور چیز نہ شریک ٹھہراوے گو، گویا کہ وہ انسان ایک بہت بڑا گناہ میں مبتلا ہو گیا۔ اگر جی وہ انسان کسی انبیاء نے اللہ تعالیٰ کے نال شریک بناوے گو، اللہ کا کسی ولی نے اللہ کے نال شریک بناوے گو، یا کسی خاص بندہ نہ یا کسی چیز نہ بھی اللہ تعالیٰ کے نال شریک بناوے گو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان نہ کدے معاف نہیں کر سی اگر وہ اسے حالت میں دنیا تو چلے گئے۔ لہذا ہر عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے واسطے خاص ہوئی لوڑی تھی، اور وہ عبادت ہوئی لوڑی تھی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ مبارک۔ اور جس طرح انسان اللہ تعالیٰ نے چھوڑ گئے کسی اور چیز کی عبادت کرے گو، یا اللہ تعالیٰ کے نال کسی اور چیز نہ اس عبادت میں شریک بناوے گو، اللہ تعالیٰ اس کی عبادت نہ قبول نہیں کرتا۔ اسی طرح جڑو انسان محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ تو ہٹ گئے، کوئی بھی عمل کرے گو، اگر کتنوں بڑو بھی عمل وے گو یا کتنوں چھوٹو عمل وے گو، اگر وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تو ہٹ گئے، اللہ تبارک و تعالی اس انسان کو وہ عمل بھی قابل قبول نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی دربار میں وہ عمل مردود ہے۔ کیونکہ قرآن پاک میں قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ تم پیارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کو کہ میرے قل ان صلاتی میری نماز بھی، و محیای میری زندگی بھی، و مماتی میری موت بھی للہ رب العالمین، یہ تمام چیز اللہ تبارک و تعالی کے واسطے ہیں۔ لہذا جس طرح ہم عبادت خاص اللہ تعالیٰ کے واسطے کراں اور خاص محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ور کراں، اسی طرح انسان کا ہر وہ عمل، چاہے معاملات ہوئیں گا، چاہے اخلاق ہوئیں گا، چاہے انسان کو اٹھن بیٹھن وے گو، چاہے انسان کو کاروباری وے گو، چاہے انسان کی دکانداری وے گی، جڑو عمل بھی جڑو شعبہ بھی انسان کے واسطے وے گو، اس شعبہ کے اندر، اس میدان کے اندر، اس انسان کے واسطے اسوہ ہوئی تو محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کیونکہ آج کل کا شادی بیاہ کو دور چلے لگو بھی، وقت چلے لگو بھی، شادی بیاہ عروج کے اوپر ہی سڑے ہمارا معاشرہ میں، اور یہ شادی بیاہ بھی صرف کھان پین و نانی، یہ شادی بیاہ صرف گان بجان و نانی، بلکہ یہ شادی بیاہ ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ ہم اپنی عرف کے اندر اس میں شادی بیاہ کا، لیکن اصل ہے اس کے واسطے نکاح۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماوے واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدہ۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماوے کہ میں تھارے بچوں تھاری بیوی پیدا کی،
وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدًا، اور تھاری بیویاں بچوں میں تھارا جاتک پیدا کیا، تھارا لڑکا پیدا کیا اور تھارا پوتا پیدا کیا۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی انسان نہ سمجھاوا ہے کہ می تھارے بچوں عورت، اور پھر وہی عورت اللہ تبارک و تعالی نے اس نکاح کے ذریعے جڑی عورت پہلا ایک انسان کے اوپر بالکل حرام ہے، غیر محرم ہے، جس عورت در دیکھن ویچر توڑی گناہ ہے، جس عورت کے نال کلام کرن ویچر توڑی گناہ ہے، اور وہی عورت ایک انسان کے واسطے اللہ تبارک و تعالی نے حرام حلال کی نکاح کے ذریعے، اور انہیں عورتاں بچوں اللہ تبارک و تعالی نے اس انسان کے واسطے اولاد پیدا کی، بنین و حفدا، اور انہیں جاتکاں بچوں پھر اللہ تعالی نے اس انسان کے واسطے پوتا پیدا کیا۔ اس آیت کے اندر کتنا فائدہ ہے، جھاڑی انسان کے واسطے اللہ تبارک و تعالی نے بیوی بنائی، وہ بیوی ایک انسان نہ سکون، اطمینان، دل جوئی اس انسان کی کرے، پھر جھاڑی ایک وقت آوے اسے بیوی بھی جو اللہ تبارک و تعالی اولاد عطا کرے، پھر وہی اولاد اس انسان کی اکھاں کی ٹھنڈک بنے، اس کا بڑھاپا کو سہارو بنے، جو اس گھڑی وہ انسان بوڑھا ہو جائے پھر وہی اولاد اس انسان کو سہارو بنے۔ اور اسی طرح انسان کے واسطے پوتا بھی پیدا کیا، اولاد کی اولاداں میں چپچے اللہ تبارک و تعالی اولاد عطا کرے، اور یہ سلسلہ اسی طرح انسانیت کو سلسلہ جاری رہے۔ چونکہ اسلام میں نکاح نہ بہت بڑی اہمیت ہے، اسلام نے نکاح کے متعلق جڑو نظریو پیش کیو بھی ہے وہ بے نظیر ہے، بے مثال ہے، اور کسی دین کے اندر اور کسی مذہب کے اندر اس طرح کی مثال یا اس طرح کو طریقہ نہیں۔ بہت سارا مذاہب وہ بھی، بہت ساری قوم وہ بھی جڑی جانوراں کی طرح اپنی خواہشات پوری کری، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ انسان اشرف المخلوقات بنایو، یہ انسان اللہ تبارک و تعالی نے عظیم بنایو، اور اس انسان اللہ تبارک و تعالی نے اس کی ہدایت کے واسطے، اس کی رہبری کے واسطے، اس کی رہنمائی کے واسطے اللہ تبارک و تعالی نے عظیم پیغمبر چلائے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث ہونے تو پہلا اسلام میں بہت سارا طریقہ تھا، یعنی نکاح کا، جڑا اس کڑی جاہلیت کا نکاح منیا جی تھا، وہ لوگ اسے طریقہ کے اوپر اپنی شادی بیاہ اپنا نکاح کری تھا۔ ان بھی جو کوئی طریقہ تھا جڑو یوں ہی آج کل اسلام نے امنا طریقہ ہے تو بھی ان بھی جو ایک طریقہ یوں ہی تو، اور یہ طریقہ اسلام نے پیچھے اسی طرح برقرار رکھو۔ اور جاہلیت کے اندر ایک طریقہ نکاح کو یوں تو کہ کئی عورت اپنا کار کے سامنے ایک چنڈو لا چڑھا ہوئی تھی، ایک کپڑوں لا چڑھا ہوئی تھی، اور اس کا کار کے سامنے تو جڑو بھی مرد گزرے ہوئے تھو، جتنا بھی مرد گزری ہوئی تھا وہ تمام آگے اس نشانی نہ دیکھ کے اس عورت کے نال ازواجی تعلقات قائم کری تھا،
اور اس کے بعد گھڑی اس نے حمل ٹھہر دے تو اس کے بعد گھڑی اس نے وہ اولاد پیدا ہوئی تھی، اس کے بعد وہ عورت کسی کی طرف بھی جس کے نال اس کی وہ شکل و صورت ملتی ہوئے گی، اس کی شکل و صورت ہوئے گی جس طرح کی ہم کہیں گے یوں لڑکوں فلاں کی انار آوے، جس کی انار آوے تو وہ لڑکوں اسے کی اولاد مانے ہو جائے تو کتنی بدترین طریقوں تو کتنی عصمت ریزی ہوئے تھی۔ اور اسی طرح ایک طریقوں تو ایک عورت 10 مردانہ بلاوا ہوئے تھی اور وہ 10 مرد اس عورت کے نال ازدواجی تعلقات قائم کری تھا، اس کے بعد جس گھڑی اس نے ان کی وہ اولاد پیدا ہوئی تھی اور وہ عورت ان جتنا مرد بھی اس کے کوڑے آیا بھی وینگا تمام مردانہ بلاوا تھی، اور وہ عورت جو چاہا جس نے چاہا اس کی طرف اپنی وہ اولاد نہ منسوب کرا، اور کسی کی کہ مجال تھی کہ وہ اس کو انکار کرتا، گویا کہ یہ بھی ایک بدترین طریقہ تھو۔ لیکن جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا پر آیا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہذب طریقہ، ایک بہت سنو طریقہ اپنی امت نہ تھی تو، یعنی ہر انسان کے اندر خواہشات بھی، ہر مخلوقات کے اندر اللہ تعالیٰ نے نفسانی خواہشات رکھی ہوئی، اور یہی خواہشات جائز طریقہ کے اوپر پوری کرنو، جائز طریقہ کے اوپر اپنی نفسانی خواہشات پوری کرنی، یہ بھی دین اسلام کے اندر عبادت بنی۔ اور کوئی انسان اپنی یہی نفسانی خواہشات کسی غیر طریقہ کے اوپر، ناجائز طریقہ کے اوپر پوری کرے گا، اس انسان کے واسطے یہی نفسانی خواہشات پوری کرنے کا انسان کے واسطے گناہ اور وبال کا ذریعہ بنے۔ لیکن تم دیکھو اسلام کتنو دین رحمت ہے، اسلام کتنو محبوب ہے، اسلام کتنو پیارو ہے، اسلام نے ہمنا کتنو پیارو طریقوں دی تو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمنا کتنو پیارو طریقوں دی تو۔ اور نکاح کرنو یو بابا آدم تو لے گئے، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم توڑی ہر انبیاء کی سنت رہی ہوئی ہے۔ یعنی ہر انبیاء کی یہ سنت ہے کہ وہ نکاح کری تھا، کوئی بھی نبی کوئی بھی انبیاء دنیا میں اس طرح کو نہیں ہو سی جس نے نکاح کی سنت پر عمل نہیں کی ہوئی ہو سی۔ اسی طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کری کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے نوجوانو تم نکاح کرو، اے نوجوانو تم نکاح کرو، اگر تم نکاح کرے گا، نکاح انسان کی نظرانہ جھکاو ہے، نکاح انسان کی نظروں کی حفاظت کرے، نکاح انسان کی اکھاں کی حفاظت کرے، اور نکاح کے نال انسان کو اد و دین مکمل ہوئے۔ اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس انسان نہ نکاح کی طاقت نہیں، جس انسان نہ نکاح کی استطاعت نہیں، اس انسان نہ پزا کہ وہ روزہ رکھے، کیونکہ روزہ اس کی ڈال بنے گو، روزہ انسان نہ گناہ تو روکے گو۔ اور نکاح ایک عظیم عبادت ہے، اور یہ عبادت بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کا اوپر ہوئی لوڑی تھی۔ لیکن آج کل ہم دیکھا اپنا معاشرہ کے اندر ہماری شادی بیاہ کس طریقہ کا اوپر بھی،
کیا ہم صحیح معنی میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نہ اپنو رہبر منا؟ کیا ہم چھڑو زبانے کے نال اپنا قولے کے نال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نہ اپنو رہبر اور رہنما منا، یا کہ ہم عملی میدان میں بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نہ اپنو رہبر، اپنو رہنما، اپنو مرشد اور اپنو پیر منا کی نہیں؟ یا گلوں بل عموم سارا مسلمانہ نہ کو، اور بالخصوص اس ویلے میرے سامنے جڑا میرا اہل حدیث پائی بیٹھا بھی، جیت ہم نماز ور زور دیاں، جیت ہم باقی عباداتاں ور زور دیاں کہ ماری عبادات صرف محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ اور ہوئی لڑکی، جیتا ہم اپنے باقی مسلمان پائیاں نا اس گل کی دعوت دیاں کہ مارو ہر کم، ماری نماز، ماری قربانی، مارو اٹھن، مارو بیسن یو ایلوڑ کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کے اوپر، پھر وہ تو ہم اپنا دیکھاں گا، جیتا ہم دعویٰ کراں کہ ہم محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گل کے سامنے کسے کی گل نہیں منتا، چاہے وہ کتنوں بڑو امام ہے کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتنوں بڑو ولی اللہ کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتنوں بڑو پیر و مرشدی کیوں نہ ہو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو قول، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو فعل جیتا آ جائے گا، وہ تو ہم اور کسے کی گل نہ اور کسے کا قول و فعل نہ ترجیح نہیں دیتا۔ لیکن بدقسمتی کے نال جیتا ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول کا مقابلہ میں، ان کی سنت کا مقابلہ میں، ان کی احادیث کا مقابلہ میں ایکن امام کو، ایکن ولی کو قول نہ ٹھکرا چھڑا، ان کی گل ان کا مقابلہ میں نہیں منتا، پھر معاشرہ میں جڑی بدعات، رسومات، خرافاتی، کیا ہم ان رسوماتانا، ان بدعاتانا چھوڑا؟ خاص کروں اپنا منہج کا ساتھیانا، اہل الحدیث پائیانا یا گزارش کروں کہ ہر معاملہ میں، زندگی کا ہر شعبہ میں اپنو رہبر منو محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نا، صرف نماز میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھنو مارے واسطے کافی نہیں، ہاں نماز ماری بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کا اوپر ہوئے لوڑی تو، مارو مرنو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کا اوپر ہوئے لوڑی تو، اور ہماری شادی بیاہ بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کا اوپر ہوئے۔ لیکن بدقسمتی کے نال مارا معاشرہ میں یوں نکاح ہمنی اتنو مشکل بنا چھڑیو، یوں نکاح ہمنی معاشرہ میں اتنو تنگ کا چھڑیو کہ ایک باپ اپنی اولاد گھڑی وہ بالغ ہو جائے، جوان ہو جائے، اس کی نکاح کرنے کے واسطے تیار نہیں ہوتا، کیونکہ ماری بدعاتاں نہیں، ماری رسوماتاں نہیں، ماری خرافاتاں نہیں، یوں نکاح تنگ کر چھڑیو، یوں نکاح مشکل بنا چھڑیو۔ لیکن اسلام نے یوں نکاح ایک عام اور سادہ شادی بیاہ کرنے کو حکم دوتی تو بھی، اور اس نکاح کا بہت سارا فائدہ ہے، اس نکاح کی بہت بڑی عظمت اور اہمیت ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معاشرہ کا نوجوان جھڑی میں نوجوان ہو جیتا، بالغ پہنچ جیتا، بلوغت کی منزل پر آ جیتا، نبی علیہ السلام اور ان کا صحابہ فوراً نکاح کو انتظام کری تھا۔
لیکن اگر آج کل کا معاشرہ میں کوئی اولاد جس نے اللہ تبارک و تعالی نے دین کی سمجھ دیتی ہوئے گی، دین کو فہم عطا کی ہوئی ہوئے گو، اگر وہ اولاد اپنا ماں باپ نہ کہے گو کہ میرو نکاح کرو، وہ اس اولاد نہ پھر تانا، اس اولاد نہ پھر بے شرمی باقی چیز اس ایسا القابہ میں نال پکار ہو جائے کہ تینا کہے ہوگو کہ تی اپنا ماں باپ نہ کیوں کہ میرو نکاح کرو، حالانکہ یہ ایک اولاد کو حق ہے۔ اگر اس نے خدشو ہے، اگر اس نے ڈر ہے کہ وہ گناہ میں مبتلا ہوں گو، وہ گناہ میں پھنس جاؤں گو، اس انسان نہ، اس اولاد نہ فوراً اپنا ماں باپ نہ کہنا ہے کہ میرا نکاح کراؤ، اور نکاح کے ذریعے ایک انسان گناہ تو بچے، کیونکہ انسان کے اندر نفسانی خواہشات اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کی بھی۔ جس طرح انسان نہ بھوک لگے، جس طرح انسان نہ تس لگے، جس طرح انسان نہ تھکاوٹ محسوس ہوئے، اسی طرح ایک انسان نہ اپنی نفسانی خواہشات بھی، اور جس گھڑی ایک انسان نہ بھوک میں حلال نہیں تھا سی، اس نے اتنی بھوک ویگی لگی ہوئی، اس کے سامنے حرام چیز ویگی، وہ انسان مجبور ہوئے گا اس حرام نہ کھان کے واسطے۔ اسی طرح جس انسان نہ نفسانی خواہشات ہوئیں گی، اگر اس کے واسطے حلال طریقہ نہیں ہو سی، وہ انسان حلال طریقہ اختیار نہیں کر سی، وقت آوے کو وہی انسان اس حرام کم میں ضرور مبتلا ہوئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آج توڑی ماری اس قوم کے اوپر ایک بڑو فضل تو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت بڑا فضل تو ماری اس گجر قوم کے اوپر کہ یہ گجر قوم جس کڑی ان کی اولاد بالغ ہو جاتی ہے فوراً اپنی اولاد کو نکاح کرا چھڑی دا، لیکن آج کل دیکھا دیکھی کے نال ان میں بھی یہ بد خصلت پیدا ہوگی کہ اولاد گناہ میں مبتلا ہوئے، اولاد برا کاموں میں مبتلا ہوئی ہوئے، لیکن ماں باپ نہ کوئی فکر نہیں ہوتو، ماں باپ نہ کوئی فکر نہیں ہوتو کہ میری اولاد کے کرے لگی بھی۔ بسا اوقات ماں باپ نے پتہ ہوئے کہ میری اولاد اللہ تعالیٰ بچاوے کی حرام کم میں مبتلا ہوئی ہوئی ہے، لیکن ماں باپ کے وہ کہ انا چل جائے گو اجو کے ہے، اجو نکو ہے۔ تم دیکھو جڑو انسان گناہ کرے اس نے ماں باپ کا کوئی اجو نکو اس تو غلطی ہو، حالانکہ اس ماں باپ نہ اس اولاد کو جڑو یہ گناہ ہے، اس گناہ کو پار اور اس گناہ کو وبال کرنا اس کا ماں باپ نہ ہے۔ لہذا اپنی اولاد کو انسان نے ایسی تربیت اپنی اولاد کی کرنی چاہیے کہ جس تربیت کے نال، جس تعلیم کے نال یوں انسان ایک گناہ تو بچے، ایک گناہ تو دور رہے، گناہ کا رستہ تو دور رہے۔ لیکن آج کل معاشرہ کے اندر میڈیا کو دور ہے، موبائل کو دور ہے، اس موبائل میں بہت سارا فائدہ بھی، لیکن اس موبائل کا بہت سارا فتنہ بھی۔ اس موبائل نے بہت ساری اولاد فتنہ کے اندر بھی سٹی۔ اللہ تبارک و تعالی تمام امت کی حفاظت کرے، اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمان بہنوں کی، مسلمان بچیاں کی عزت اور عصمت کی حفاظت فرماوے۔ آج کل موبائل کو دور ہے، کیا ہم نہیں دیکھتا موبائلوں کے اندر کہ شہروں کے اندر ڈسٹ بین میں جو نکا نکا بچہ جامیں، اللہ تبارک و تعالی بچاوے۔ چوراہے میں بھی جو نکا نکی اولاد، نکا نکا بچہ لفافہ میں بھریا ہوئی، گتھا میں بھریا ہوئی بیٹھے ہوئی، یہ کس گل کو نتیجہ ہے؟ جھاڑی ایک ماں باپ نے اپنی اولاد بے نقام سٹی، اپنی اولاد کھلی سٹی، اپنی اولاد کی کوئی فکر نہیں کی
کہ میری اولاد تیاڑی نکلی یا کی تیاڑی کی تھی میرو جاتک نکیلو نکلیا یو کی تو، لیکن بدقسمتی ہے ہمارا معاشرہ کے اندر ہم جس کڑی بھی ہم نہ تعلیم ہے ہم اپنی عورتوں کے اوپر گھیریاں نہ کہنگا کہ تو ماں باپ کی عزت کی نہیں سوچتی، تو بیر نکلے گی، تو باپ کی عزت کو ہوش رکھی ہے. ہم ہر کڑی اپنا مایا اور بہن اور اپنی بچیاں نے یہی کہتا رہا، لیکن اپنا جڑا ہمارا جاتک بھی جڑا لڑکا بھی ان ہم اس گل کو نہیں کہتا. اگر وہ کسے گی اللہ تبارک و تعالی کسے کی بہن گی کسے کی تی گی بے عزتی کیوں نہ کرے، لیکن وہ والد وہ ماں باپ اپنی اولاد نہ کاف نہیں کہتے، کیونکہ اس کو لڑکو اس کو کہے گیو وہ وہی جانے تھی وہ باپ جس تھی کی عزت خراب ہے، جس تھی کی عظمت خراب ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں کدے کسی نے بد دعا نہیں دیتی ہوئی. نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زندگی میں کدے کسی نے بد دعا نہیں دیتی ہوئی. تم نے واقعات پڑھیا بھی وینگا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سنی بھی ہوگی پڑھی بھی ہوگی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر کتنی مشکلات آئی، کتنی مصیبت آئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اونٹنی کی اوجری سٹی گئی، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہوں نے بد دعا نہیں دیتی. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تین اجگڑی ابو جہل کا جاتک نہیں طلاق دی تو واپس کی، اس کڑی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دل دکھو، اس کڑی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کو دعا کی کہ اللہ اس کے اوپر کسی درندہ نہ مسلط کر. خاص کروں اپنا نوجوانہ نا جڑا اس ویلے میرے سامنے آئی ان نہ گزارش کروں سارا اولاداں والا سارا مایا بہن والا اولاد ایک نوجوان اپنی بہن کی حفاظت کر سکے گو، ایک نوجوان اپنی ماں کی عزت کی حفاظت کر سکے گو، ایک نوجوان اپنی نوجوان بہن کی عزت اور عصمت کی حفاظت کر سکے گو. لیکن جہاڑی یوں ہی نوجوان اپنی بہن کی عزت کے پیچھے اپنی مسلمان بہن کی عصمت کے پیچھے لگ جائے گو، اس کڑی یہ نوجوان اپنی بہن کی اور اپنی تی کی کس طرح عزت اور عصمت کی حفاظت کر سکے گو. ہمارا معاشرہ کے اندر بہت ساری خرافات ہی جن خرافاتوں کی وجہ تو یوں نکاح ایک عام مشکل کام بن گیا، ایک والدین کے واسطے ایک بوجھ بن گیا. جڑی ہماری شادی بیاہ کے اوپر خرافات ہوئی، لیکن ایک مسلمان نہ پیارا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم تھی، پیارا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت تھی کہ تم نکاح نہ عام کریو، نکاح نہ بالکل سادہ کریو. کیونکہ نکاح کو جڑو لفظ ہے اس نہ ہم اپنے معاشرہ میں اتنی اہمیت نہیں دیتا. زیادہ تر ہم شادی بیاہ انہیں نائیں گے نال اس نے یاد کرا، لیکن جڑی یہی شادی بیاہ آئی یہی شادی بیاہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم تو تھی تو بھی کہ تم عام بیاہ کریوں عام شادی کریوں. لیکن ہماری شادی بیاہ کے اوپر تم دیکھو کتنی خرافات ہوئی. گان بجان والا الگ بھی، گان بجان والا پہلے فکس بھی کیا بھی کہ ہم گان بجان والا نہ کتنوں دیاں گا. اسی طرح باقی خرافات جن کی اجازت دین اسلام نے نہیں تھی دیتی ہوئی، جن کی اجازت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں تھی دیتی ہوئی، اور پھر انہیں شادی بیاہ کے اوپر مسلمانوں کو آپس میں عورتوں کو اور مردوں کو رات اکٹھو نچن اکٹھو گان اکٹھو بیسن یا دین اسلام نے کی تو اجازت ہے دیتی ہوئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں 11 بیاہ کیا بھی. 11 بیاہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح کیا؟
کیا تم نے کدے پڑھے ہوئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 11 بیعہ کس طرح کیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چوہاں گیریاں کو بیعہ کرایو. کیا یہ ایک مسلمان نہ یہ ایک اہل حدیث نہ پتہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طریقہ کے اوپر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی تھیاں کو شادی بیعہ کرائی؟ کیا پھر ہماری شادی بیعہ اسی طرح کی جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شادی بیعہ کرائی، جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابہ نے شادی بیعہ کرائی؟ عظیم صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جس نے صحابہ میں جو سب تو زیادہ احادیثاں کی روایت کی ہوئی اور عظیم صحابی ہے، اور اسے صحابی کو ایک شاگرد، اسے صحابی کو شاگرد تابعی رحمت اللہ تعالی، اس نے جھڑی اپنی گیری اپنی لڑکی کو بیعہ کرایو، نکاح کرایو. کتنا عام اور سادہ اور سہولیت والا بیعہ شادی ہوئی تھا، نکاح کتنا عام ہوئی تھا. اس کو جو شاگرد تو اس سے کوئی تعلیم حاصل کرے تو گھڑی اس نے اس کا اخلاق، اس کا اعمال، اس کو اٹھن بیسن، اس کی دینداری دیکھی. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم بھی ہے کہ ایک عورت کے نال چوہا چیزاں کی بنا پر شادی بیعہ کی جائے. اس نا حسن و جمال، اس کو سنون، اس کی مال کی وجہ تو، اس کا حسب و نسب کی وجہ تو، اور اس کے دینداری کی وجہ تو. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کسی عورت ماں وہ سونی بھی کاٹ رہے گی، حسن و جمال اس کو کاٹے ہوئے گو، اور مال و دولت والی وہ کاٹے ہوئے گی، اور وہ نکاح خاندان نال تعلق رکھتی رہے گی، نکاح خاندان نال رہے گی، لیکن اگر وہ دیندار ہوئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَاسْفُرْ بِذَاتِ الدِّین، تم اس کا دین نہ ترجیح دیو، تم اس کا حسن و جمال نہ، اس کا سنا نہ، اس کا حسب و نسب نہ، اس کا خاندان نہ دیکھیوں. لیکن بدقسمتی کے نال ہمارا معاشرہ میں آج کل انہیں گلا نہ ترجیح دی جائے. ہم دیکھیں گے کہ پہلا گیری کسی ہے، اس کا کارگاہ کسا ہی، اس کو گیری کو مکان کسو ہے. اگر ہمارا معاشرہ کے اندر یہ گھر نہیں ہے جو، لیکن شہروں کے اندر اللہ تبارک و تعالی وہ حالات نہ دس ہے، چھوٹی چھوٹی گلوں کے اوپر رشتہ ٹوٹ جی. ایک جگہ کے اندر ایک رشتہ ٹوٹ گیا کس وجہ تو کہ گیری کا کار آڑا گیا مکان ماں حمام جڑو حمام مسجد میں یہ حمام گیری آڑا کا کار میں کاکھن تھا. اس حمام کا نہ ہونے کی وجہ تو ایک جگہ رشتہ ٹوٹ گیا. حالانکہ گیرا نہ کڑو آگا گیری کا کارگاہ حمام میں بیٹھنا تھا اور آگ سیکنی تھی، لیکن یہ بددینی ہے، خرافاتی رسوماتی. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم دین نہ ترجیح دیوں. عرض کروں تو لگا کہ ابو ہریرہ کو شاگرد گھڑی اس نے اپنا شاگرد کی عمل دیکھا، اس کی اخلاق دیکھا، اور اس کو جو شاگرد تھو اس نے پہلا ایک بیعہ کیا ہوئی تو ایک شادی کی ہوئی تھی اس کی، اور وہ جڑی پہل کی بیوی تھی وہ فوت تھی ہوئی ہوئی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاگرد نہیں، تابعی نہیں، ان کو نہ اس طرح میرا ذہن منی، ان نے اپنی جاتکی کو، اپنی لڑکی کو نکاح اپنے شاگرد کے نال کیو، اور خود نکاح پڑھایو، اور خود لے گیا اپنا جمائی کے کار میں دے گیا ہے. یوں تو ہمارا اسلافوں کو طریقو، یوں تو ہمارا بزرگوں کو طریقو. لیکن آج کل ہماری شادی بیاہ کے اوپر گیری آڑا کے اوپر کتنوں ظلم کیو جائے. اگرچہ ظلم ہم نہیں بھی کہہ سکتا، لیکن پھر بھی ایک گیری آڑا بہت مشکل ہے. گیرو آڑو پہلے ہی کہو کہ ہوں اتنی بڑی جنج لے گیا ہوں گو، ہوں اتنا افراد لے گیا ہوں گو. حالانکہ بیاہ کے اوپر گیری آڑا نہ
کھول پیال وہ کدھر ثبوت نہیں. ہاں کھول سکے گو یہ معاملات ہی گیری آڑا نہ جتنی استطاعت ہوئے گی وہ دعوت کر سکے گو، اور گیرا آڑا نہ بھی جتنی استطاعت ہوئے گی وہ اتنی اپنی استطاعت کے مطابق لوگوں نے کھوڑے گو پیاڑے گو. اس کے اندر دین نہیں کدھر پابندی نہیں رکھی ہوئی کی نہ تم نے اتنا ہی کھولنا ہے تم نے اتنا ہی پیالنا ہے. کھولنا چاہیے، اس کے نال انسان ہے نا آپس میں محبت بڑھے. لیکن وہ کھول وہ پیال کس طریقہ کے اوپر ہوئے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کے اوپر. آج کل ہم انہیں گلاں کی وجہ تو نبی علیہ السلام کا طریقہ تو انکار کر لیا کہ اگر ہم نے اس طریقہ کا اوپر کیو لوگ ناراض ہو جائیں گا، لوگ ناراض ہو جائیں گا. حالانکہ لوگ ناراض 2 دن رہیں گا 3 دن رہیں گا پھر لوگوں کی ناراضگی ختم ہو جائے گی. لیکن اگر تم نے نبی علیہ السلام اپنی شادی بیاہ کے اوپر اللہ تبارک و تعالی اپنی شادی بیاہ کے اوپر ناراض کیو، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن یو ایک انسان کس طرح اپنا نبی کے سامنے کھڑا ہوئے گو، جس گھڑی اس انسان کو سارا طریقہ نبی علیہ السلام کا طریقہ خلاف ہوئے. لہذا اللہ تعالیٰ کو دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہمنا نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ کے اوپر عمل کرن کی توفیق عنایت فرماوے. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کے اوپر ان کی سنتوں کے اوپر اپنی زندگی کا ہر معاملہ میں عمل کرن کی توفیق عنایت فرماوے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہمنا زیادہ سنن تو عمل کرن کی توفیق عنایت فرماوے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرماوے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں اپنی حفظ و امان میں رکھے. اللہ تعالیٰ تمام بیماروں شفا عطا کرے، تمام بیماروں شفا عطا کرے. اس بستی کا بیماروں اللہ تعالیٰ شفا کلی عطا کرے، اللہ تعالیٰ شفا عاجل عطا کرے. اللہ تعالیٰ اس بستی کا تمام نکاح بڑا نا اس گران کا بیماروں اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماوے. اس مجلس میں جڑو بیمار اللہ تعالیٰ اس نے شفا بخشے. اس مجلس میں جڑو حاجت لے گیا ہے اللہ تعالیٰ ان کی نیک حاجات روا فرماوے. اللہ تعالیٰ تمام جڑا بھی مشکل میں پھنسا رہی اللہ تعالیٰ ان کی مشکل کشائی فرماوے. اللہ تعالیٰ کو دعا کریں کہ جو کچھ بھی سنی اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرماوے. وآخر دعوانا الحمد للہ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لكل كافة المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين. مسجد شریف کے واسطے چندو جمع ہوئے گو، لہذا مسجد شریف نہ بھرپور معاونت کریو انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں یوں موجود ہوئے گو. چونکہ مسجد شریف زیر تعمیر ہے، مسجد شریف کو اس سال حمام بھی مکمل ہوئے لوڑی تو لہٰذا ہر کڑی تھارا گئی اپیل رکھوں کہ مسجد شریف نہ ہر کڑی اپنی ذہنہ کے اندر جس کڑی بھی کروں آمی کریں گا جمعہ کی نماز کے واسطے مسجد شریف نہ یاد رکھے کرو. اللہ تعالیٰ تھارا کرانا آباد رکھے گو. اللہ تعالیٰ کو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرماوے. ایک صاحب نے 100 روپے ہوتی تو دعائے خیر کے واسطے اللہ تعالیٰ کو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں خیر و برکت عطا فرماوے. اللہ تبارک و تعالی ان کا مال میں برکت فرماوے، اولاد میں برکت فرماوے. اللہ تعالیٰ ان کی صحت میں برکت فرماوے. اسی طرح
ماما عبد المجید شاہ صاحب اور وہ بیماری کافی دنوں تو اللہ تبارک و تعالی کو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں شفا کلی عطا فرماوے، شفا عاجل عطا فرماوے. انہیں دعائے شفا کے واسطے 500 روپے ہوتی تو اللہ تعالیٰ انہیں شفا کلی عطا فرماوے، شفا عاجل عطا فرماوے. اللہ تعالیٰ کو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرماوے، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں نے شفا عطا فرماوے. اسی طرح ضلع بڑگام تو بھی کسی نے دعا کے واسطے عرض کی بھی اللہ تعالیٰ کو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان جس مقصد کے واسطے بھی انہیں دعا کر کے بھی اللہ تعالیٰ انہیں صحت سلامت عافیت رکھے، اللہ تعالیٰ ان کا امواتنا مغفرت فرماوے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مشکلاتنا حل فرماوے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرماوے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کی مشکل کشائی فرماوے، اللہ تعالیٰ تمام کی حاجت روائی فرماوے. اس مجلس میں جڑو بیٹھے ہوئے اللہ تعالیٰ ان کی بھی مشکل کشائی فرماوے، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی حاجت روائی فرماوے. اس مجلس میں جو نیک حاجات لے گئے ہوئے آئے اللہ تعالیٰ اس کی وہ نیک حاجات اس کا اٹھن تو پہلے ہی پوری فرماوے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو دعا کریں کہ جڑا بے اولاد ہے اللہ تعالیٰ انہیں اولاد کے نال نوازے، اللہ تعالیٰ انہیں اولاد صالحہ کے نال نوازے، اور جنہیں اولاد تیتی ہوئی اللہ تعالیٰ ان کی اولاد نہ ان کے واسطے فرما بردار اولاد بناوے. اللہ تعالیٰ ان کی اولادنا ان کے واسطے فرما بردار بناوے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا والدین کی ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عنایت فرماوے. اس مجلس میں جس کو والدین اس دنیا تو فوت ہوئے اللہ تعالیٰ اس کا والدین کی مغفرت فرماوے، کروڑ جنت الفردوس عطا فرماوے. اسی طرح اور ایک صاحب نے دعائے مغفرت کے واسطے 100 روپے دی تو اللہ تعالیٰ کو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرماوے، اللہ تعالیٰ کروڑ جنت الفردوس عطا فرماوے. اسی طرح ہماری کالج کو ایک ساتھی کل پرسوں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں مغفرت فرماوے. لیکن حادثہ کے اندر فوت ہو گیا. الکلیت السلفیہ کا تعلیم تھا، حافظ قرآن تھا، اور ایک ماں ہے انہیں اپنے پیچھے چھوڑی بھی اور ان کو کوئی نہیں پیچھے. اللہ تعالیٰ کو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کروڑ جنت الفردوس عطا فرماوے، اللہ تعالیٰ ان کا جنت میں درجات بلند فرماوے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا سیئات نہ معاف فرماوے، اللہ تعالیٰ ان کی حسنات میں ان کی نیکیوں میں برکت فرماوے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کا لواحقین نہ صبر جمیل عطا کرے. اللہ تعالیٰ کو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کی ماں نہ صبر جمیل عطا کرے. اللہ تعالیٰ کو دعا کریں جب باقی بھی جتنا مسلمان اسی طرح کل پرسوں شاید رات ایک ٹنڈل ایک جگہ گر گیا ٹٹھو، اس ٹنڈل گئے کافی سارا مزدور آیا اور کافی سارا فوت ہو گیا، زخمی بھی اللہ تعالیٰ کو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرماوے. اور جڑا اس میں زخمی اللہ تعالیٰ کو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا کرے، اللہ تعالیٰ انہیں شفا عاجل عطا فرماوے. ان میں میرا ایک ساتھی تھا، اس کو بھائی اور اس کو چاچا ہوئی تھا، اللہ تعالیٰ کو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرماوے، کروڑ جنت الفردوس عطا فرماوے. اللہ تعالیٰ کو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ایسا حادثاتاں تو بچاوے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں غائلاتاں تو بچاوے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں حادثات کی موت تو بچاوے، غائلاتاں کی موت تو بچاوے. اللہ تعالیٰ کو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہنگ منگ منر تو بچاوے. اللہ تعالیٰ کو دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے ہنگ منگ موت آن تو بچاوے، موت آن تو پہلے اللہ تعالیٰ ہم نے توبہ نصیب فرماوے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو دعا کریں کہ جس مسلمان بھائی نے سوال دعا کو کہ اللہ تعالیٰ ان کی تمام حاجت پوری فرماوے، مشکل کشائی اور حاجت روائی فرماوے. بہت سارا بیماری جڑا میرا ذہن میں ہوئی اور کافی سارا نے دعا کی درخواست کی بھی ہے. اسی بستی کا بھی کافی سارا بیماری اللہ تعالیٰ انہیں شفا کامل عطا فرماوے، شفا عاجل عطا فرماوے. اللہ تبارک و تعالیٰ دے بھی بیماری جڑا لا علاجی ہوئے بھی انہیں تیری ذات کے سوا اور کوئی امید نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا نبی علیہ السلام کو بیان ہے کہ وہ بیماری نازل نہیں ہوئی جس کی نہ اللہ تعالیٰ نے شفا بھی نازل ہوئے کی بھی. اللہ تعالیٰ کو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ بیمارہ نہ شفا فرما. یا اللہ بہت سارا بیمار ذہن میں آئی، یا اللہ لا علاج ہی کیا بھی ڈاکٹر نے، یا اللہ انہیں شفا کلی عطا فرما، شفا عاجل عطا فرما. جو کچھ بھی منگے اللہ تعالیٰ اس نے قبول فرماوے، جو کچھ منگن تو رہ گیا اللہ تعالیٰ اس نے بھی قبول فرماوے. اور اسی طرح وقت بھی ہو گیا، اللہ تعالیٰ کو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جتنی سنی سر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرماوے. اور نماز جمعہ کے بعد انشاءاللہ تعالی